میتھڈز آف شوئنگ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا، اعداد و شمار ظاہر کرنے کے طریقے کون کون سے ہیں؟ جغرافیائی اصطلاح میں اشکال وہ تصوری خاکے اور شکلیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے کسی بھی ڈیٹا کی معلومات اور اعداد و شمار کو کاغذ پر منتقل کیا جاتا ہے۔ ان کو شماریاتی اشکال کا نام دیا جاتا ہے۔ تین مین اقسام یہاں پہ ڈسکس کی جا رہی ہیں، جن میں ایک لائن گراف، دوسرا بار گراف اور تیسرا پائی گراف۔ اردو میں لائن گراف کو خطی گراف کہتے ہیں، بار گراف کو پٹی گراف کہتے ہیں اور پائی گراف کو پائی گراف ہی کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ذرا خطی گراف یعنی کہ لائن گراف کو دیکھتے ہیں۔ جغرافیہ میں خطی گراف کو خط ترسیم یا لکیری گراف بھی کہا جاتا ہے۔ اس گراف میں دو مقداروں کو زیر بحث لایا جاتا ہے، ایک مقدار متغیر اور دوسری مقدار ثابت کے طور پر ظاہر کی جاتی ہے۔ گراف بنانے کے لیے خط افقی اور عمودی ایک دوسرے کو عموداً کاٹے ہوئے مربع دار گراف پیپر پر بنائے جاتے ہیں۔ افقی خط پر مقدار ثابت یعنی دن، مہینے، سال، کلومیٹر اور کلو گرام وغیرہ تک ظاہر کی جاتی ہے، اور راسی خط مقادیر متغیرہ کے ذریعے مثلاً بارش، درجہ حرارت، ہوا کا دباؤ اور پیداوار وغیرہ کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ ان مقداروں کو ظاہر کرنے کے لیے مناسب پیمانہ منتخب کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے مقدار ثابت کے ہر حصے میں مماثل بالترتیب مقادیر متغیرہ ظاہر کرنے کے لیے نقطے لگائے جاتے ہیں۔ آخر میں ان نقاط کو آپس میں ملا کر گراف تیار کر لیا جاتا ہے۔ اگر مقادیر ایسی ہوں کہ ان میں تغیر پذیری لگاتار رہے، مثلاً درجہ حرارت، ہوا کا دباؤ وغیرہ، تو نقاط کو ایک مسلسل خط منحنی کی شکل میں ملایا جاتا ہے۔ عمودی خط پر دی ہوئی مقداروں کو مطلوبہ اعداد و شمار کے مطابق نقطے لگائے جاتے ہیں اور پھر ان نقاط کو ایک خط کے ذریعے ملا دیا جاتا ہے۔ اعداد و شمار میں کمی و بیشی کی وجہ سے عام طور پر خط خمدار ہوتے ہیں۔ اچھا بھی میرٹس آف لائن گراف، لائن گراف کے میرٹس کیا ہیں؟ خطی گراف کے ذریعے ایک سے زیادہ مقداروں کا آپس میں اچھی طرح موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے بڑے شہروں مثلاً کراچی اور لاہور کے سالانہ درجہ حرارت اور بارش وغیرہ کی مقدار کا موازنہ ممکن ہے۔ اس کے برعکس پٹی گراف اور پائی گراف کے ذریعے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر ایک ہی ڈایاگرام میں دو یا دو سے زیادہ اشیاء کی پیداوار بیک وقت ظاہر کرنا مقصود ہو تو وہاں بار گراف کی نسبت خطی گراف کا استعمال زیادہ موزوں تصور کیا جاتا ہے۔ خطی گراف بہت سی اشیاء کی سالانہ، ماہانہ اور روزانہ کی پیداوار میں کمی یا بیشی کو بہت بہتر طریقے سے پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق وقت اور چیزوں کی پیداوار سے ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے ذریعے ایک جانب وقت کا اظہار کیا جاتا ہے اور دوسری جانب اشیاء کی پیداوار ظاہر کی جا سکتی ہے۔ خطی گراف کو کسی ملک یا علاقے کی آب و ہوا، آبادی، پیداوار، حیوانات، درآمدات و برآمدات کے متعلق اعداد و شمار کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خطی گراف نہ صرف کسی چیز کی پیداوار میں کمی و بیشی کے ساتھ ساتھ وقت کا تعلق تو ظاہر کرتے ہیں، بلکہ اشیاء کی صحیح مقدار بھی بتاتے ہیں۔ ان کے مطالعہ سے اشیاء کی پیداوار میں کمی و بیشی کا فوری پتہ چل جاتا ہے۔ ڈی میرٹس آف لائن گراف، خطی گراف کے ذریعے کسی چیز کی اوسط مقدار، سالانہ بارش یا درجہ حرارت وغیرہ کو ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے کسی چیز کی فیصد مقدار کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ خطی گراف کے ذریعے کسی چیز کی کل مقدار کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر خطی گراف کے ذریعے سال بھر کی کل بارش کو ظاہر کرنا ممکن نہیں۔ اس طرح اس گراف کے ذریعے کسی ملک یا شہر کی سالانہ یا ماہانہ آبادی میں کمی و بیشی
کو تو دکھایا جا سکتا ہے لیکن تمام شہروں کی آبادی کو ظاہر کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ آئیے بات کرتے ہیں بار گراف، یعنی کہ جس کو پٹی گراف بھی کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں علم جغرافیہ میں یا کسی بھی کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ، مشین لرننگ، ڈیپ لرننگ میں بار یا پٹی گراف کا استعمال بہت بڑھ چکا ہے۔ اس گراف میں مختلف مقداروں کو یکسانیت موٹائی کی پٹیوں کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ ان کے درمیانی فاصلوں میں بھی یکسانیات رکھی جاتی ہیں اور پٹی کی لمبائی متعلقہ مقدار کی نسبت سے رکھی جاتی ہے۔ پٹیاں افقی یا عمودی کھینچی جاتی ہیں۔ یہ طریقہ مختلف مقداروں کا تقابلی جائزہ لینے کے لیے بہت مفید ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کے بڑے شہروں کی آبادی، نہروں کی لمبائی، کسی اسکول میں ایک مضمون میں طلباء کے نمبر، کسی ملک کی درآمدات و برآمدات، رقبے اور پیداوار وغیرہ کے پٹی گراف تیار کر کے ان پٹیوں میں شیڈ یا رنگ بھرے جاتے ہیں۔ پٹی گراف کی خوبیاں یعنی کہ میرٹس کیا ہیں؟ پٹی گراف کے ذریعے کسی چیز کی کل مقدار یا پیداوار کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ پٹی گراف کے ذریعے ایک ہی چیز کی مختلف مقداروں کا موازنہ بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اس گراف کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس پر مقداروں کو آسانی سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کی خامیاں کیا ہیں؟ اگر ایک سے زیادہ اشیاء یا مقداروں کو ظاہر کرنا پڑے تو ایک پٹی گراف کی بجائے کثیر پٹیاں یا مرکب پٹیوں کے طریقوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ پٹی گراف کے ذریعے صرف ایک ہی چیز کی قیمت کو ظاہر کرنا ممکن ہے۔ اب بات کرتے ہیں پائی گراف کی۔ پائی گراف کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات اعداد و شمار کو دائرہوی شکل کی مدد سے ظاہر کیا جاتا ہے، اسے پائی گراف کہتے ہیں۔ پائی گراف میں فارمولے کی مدد سے دائرے کے 360 زاویوں کو مختلف قطعوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے اور ہر قطعے میں رنگ بھر دیے جاتے ہیں۔ زاویے معلوم کرنے کا فارمولہ درج ذیل ہے۔ 360 ضرب انفرادی مقدار ڈیوائیڈڈ بائی کل مقدار۔ دیے گئے پائی فارمولے کی مدد سے دائرے کو مختلف قطعوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اگر مقداریں فیصد میں دی گئی ہوں تو زاویہ معلوم کرنے کا طریقہ کچھ ایسے ہوتا ہے: 360 ملٹیپلائی بائی دی ہوئی مقدار کی فیصد ڈیوائیڈڈ بائی 100 تو اس کا نکل آئے گی اماؤنٹ۔ اب اس کی خوبیاں کیا ہیں؟ میرٹس آف پائی گراف۔ پائی گراف فیصد مقدار اور کل مقدار دکھانے کے لیے موزوں ترین ہے۔ پائی گراف خطی اور پٹی گراف کی نسبت کم جگہ گھیرتے ہیں۔ ان کے ذریعے مختلف مقداروں کا آپس میں موازنہ بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ اس گراف کے ذریعے مختلف ممالک کے رقبہ جات بہتر طریقے سے ظاہر کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا پٹی گراف یا خطی گراف کے ذریعے ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ جب کسی شے کی پیداوار مثلا بجلی یا گیس کی پیداوار وغیرہ کو ظاہر کرنا ہو تو ایسی صورت میں پائی گراف کے استعمال کو بہتر تصور کیا جاتا ہے۔ پائی گراف کی خامیاں۔ پائی گراف صرف ممالک کی آبادی، رقبے اور پیداوار کے اظہار کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ اس گراف کے ذریعے درجہ حرارت، بارش، ہوا کا دباؤ وغیرہ کا اظہار ممکن نہیں۔ پائی گراف کے طریقے میں سیکٹر بنانا اور فیصد مقدار نکالنا ذرا مشکل اور محنت طلب ہے۔ ٹھیک ہے بچے؟